Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Amma ba'du faqad qala Allahu al-Hakim fil Qur'an al-Karim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. اذان گرامی و ناظرین محترم، اسلام بہت ہی حساس مذہب کا نام ہے۔ آج تمام دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے اور اپنی پریشانیوں کا اظہار کر رہی ہے، جس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ صاحب مسجد سے ہم کو روک دیا گیا، عبادت گاہوں سے ہم کو روک دیا گیا۔ تو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جہاں پر اسلام نے عبادت کا حکم دیا ہے، وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے، کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ وہی اسلام جو یہ کہتا ہے کہ وقت پر عبادت کرو، مسجد میں جا کے عبادت کرو، موقعیت کو اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی اسلام جانے سے بھی روکتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، حدیثوں میں یہ آیا ہوا ہے مسجد کے حوالے سے، عبادت گاہوں کے حوالے سے، کہ دیکھو مسجد میں جا کے عبادت کرو، اس کا بہت ثواب ہے، اس میں بہت فضیلت ہے۔ یہاں تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے، تمام اہل اسلام نے اس کو لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگرچہ کوئی مسلمان عذر شرعی رکھتا ہے، عذر شرعی سے مراد یہ ہے کہ وہ نابینا ہے، وہ مسجد تک نہیں جا سکتا، تو اس حدیث میں یہ فقرہ آیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لو اور اسی رسی کے سہارے مسجد تک آؤ اور مسجد میں آ کے عبادت کرو۔ جو اسلام مسجد کی اتنی اہمیت بتا رہا ہے اور اس میں نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت بتا رہا ہے، وہی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگرچہ تم نے کسی روز پیاز اور لہسن کھا لیا ہے تو اس دن مسجد میں نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ تمہارے منہ کی بدبو سے کسی نمازی کو تکلیف پہنچے۔ تو جو اسلام اتنا حساس ہے کہ منہ کی بدبو سے بھی کسی کو تکلیف دینا گوارا نہ کرتا ہو، کیا وہ وائرس پھیلانے کے لیے مسجد میں جانے دے گا؟ لہذا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ موقع کے اعتبار سے اس کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے اور اس کا وظیفہ بنتا ہے۔ آج اگرچہ حکومت نے ہم کو روکا ہے مسجدوں سے، تو اس میں ہماری بھلائی ہے، ہماری حفاظت ہے اور تمام انسانیت کی حفاظت ہے۔ اور قرآن بھی یہی حکم دیتا ہے کہ ایک انسان کو بچانا پورے سماج کو بچا لینا ہے، پوری انسانیت کو بچانا ہے، اور ایک انسان کو قتل کر دینا پورے سماج کو اور پوری انسانیت کو قتل کر دینا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، لہذا ہم کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے موقع سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عالمی طور سے یہ وبا ہے، دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ وبا نہ پہنچی ہو۔ تو جب عالمی وبا ہے تو پھر عالمی اعتبار سے اس سے نجات دینے والا بھی ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ لاک ڈاؤن اسی کی وجہ سے پورے عالمی طور سے ہے کہ جب عالمی طور سے یہ وبا ہے تو اس سے نجات دینے والا بھی وہی ہونا چاہیے جو عالمی طور سے پوری دنیا کو نجات دے سکے، جس کو منجی بشریت کہا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس لاک ڈاؤن سے اہل ایمان کو بہرحال پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ظاہراً زحمت لگ رہی ہے مگر حقیقت میں یہ رحمت ہے۔ لاک ڈاؤن میں اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے اور اپنی لغزشوں اور خطاؤں سے
توبہ کریں اور خدا کی رحمت کی طرف رجوع کرنے میں صرف ہو تو یقیناً یہ رحمت ہے۔ لاک ڈاؤن اگر انبیاء ائمہ کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارا جائے تو یقیناً اس میں رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ ہاں، مگر کب برکت ہوگا، کب رحمت ہوگا؟ جب ہم ائمہ طاہرین کی زندگی کو اور ان کے اسوے کو اپنی نگاہ میں رکھیں، تب یہی زحمت جو ہے رحمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے دور میں کس طرح لاک ڈاؤن آیا اور انہوں نے کس طرح سے اس میں زندگی گزاری، اس خلوت کو کس طرح سے گزارا۔ لاک ڈاؤن کی تاریخ آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک محیط ہے اور اس کے بعد سے ائمہ کی زندگی میں جاری و ساری ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتارا تو اس وقت ساتھ میں بی بی حوا تھی، لیکن اللہ نے آدم کو کوہ صفا پر اور حوا کو کوہ مروہ پر اتارا اور تقریباً 40 دن کے لاک ڈاؤن سے آپ کو گزارا، اور اس تنہائی کے لمحوں میں آدم نے خدا کو یاد کیا اور خدا سے مغفرت طلب کی، پھر جناب حوا سے ملا دیا، پھر اللہ نے کار نبوت کاندھے پر ڈال دیا، پھر دنیا میں کار نبوت شروع کیا۔ جناب آدم خود لاک ڈاؤن سے گزر چکے ہیں، پھر جناب نوح آدم ثانی جن کو دنیا نے کہا تشریف لائے اور اپنی کشتی میں اپنے ساتھیوں سمیت 40 دن کے لاک ڈاؤن سے گزرے، اور اس 40 دن کے لاک ڈاؤن میں پوری دنیا میں سیلاب تھا جو وبائی امراض سے بھی زیادہ خطرناک تھا ثابت ہوا، اور جس میں دنیا کی تمام آبادی غرق ہو گئی۔ پھر جناب نوح نے ان 40 دنوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گوشہ نشینی میں اللہ کو یاد کیا، اور اس کے بعد کشتی بحفاظت کوہ طور پر ٹھہر گئی۔ پھر آپ نے اور ساتھیوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ جناب یونس نبی 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں معجزانہ طور سے رہے، کیونکہ انہوں نے 40 دنوں میں اللہ سے استغفار کیا، طلب کیا۔ کیا استغفار؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ خدایا میں ہی ظالم ہوں۔ خیر، پھر مچھلی نے زمین کے کنارے پر لا کر اگل دیا۔ تو جناب یونس کا یہ لاک ڈاؤن گریہ وزاری اور استغفار میں گزرا، تو خدا نے انہیں ظالم نہروں سے یا ظالم سمندر کی لہروں سے بچایا۔ پھر جناب ابراہیم کا زمانہ آیا، زندگی کا ابتدائی عرصہ لاک ڈاؤن میں گزرا۔ جیسے جناب موسیٰ کے لیے فرعون نے پابندی لگائی کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے، اس لیے کہ نجومیوں نے خبر دی تھی کہ وہ تختہ الٹ دے گا۔ اسی طرح نمرود کو بھی خبر دی گئی تھی کہ جناب ابراہیم کے والد ایک غار میں گئے اور وہیں پر جناب ابراہیم نے جنم لیا، وہیں آپ نے اپنا بچپن گزارا، اور جب ان کی والدہ آتی ملنے کے لیے تو ضد کرتے کہ ماں میں بھی شہر جانا چاہتا ہوں، مگر منع کرتی۔ مگر ایک روز جب آپ نہیں آئے تو خود ہی شہر میں نکل پڑے، اور پھر لاک ڈاؤن میں گزری زندگی بغور فکر کو استعمال کیا اور لوگوں کو توحید پرستی کی دعوت دی، اور پھر مقام میں اتنا آگے آ گئے کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ تو یہ لاک ڈاؤن فقط ہمارے دور میں نہیں، انبیاء کے دور میں بھی ہے، اور انبیاء بھی لاک ڈاؤن سے گزرے ہیں، مگر کس طریقے سے انہوں نے لاک ڈاؤن سے استفادہ کیا۔ جناب موسیٰ 2 بار لاک ڈاؤن کی حالت سے گزرے۔ ایک بار اس وقت جب مدائن سے اپنے ملک مصر آ رہے تھے تو اللہ نے انہیں پہاڑی کی طرف بلایا اور انہوں نے نبوت کا کام سپرد کیا۔ اس کے بعد دوسری بار جب اپنے ساتھیوں کو دریائے نیل کی لہروں سے بچا کر آئے تو خدا نے انہیں کوہ طور پر بلا لیا۔ پہلے 30 دن وعدہ تھا، مگر اسے 40 دن میں تبدیل کر دیا۔ مگر ان 40 راتوں میں امت موسیٰ کا امتحان ہو گیا، اور ان کی امت 30 دن کے بعد صبر نہ کر سکی۔ 35ویں دن سامرن نے انہیں بے وقوف بنایا اور بچڑے کو خدا بنا کر پیش کر دیا اور اس سے بت پرستی کروا ڈالی۔ جب جناب موسیٰ
واپس ہوئے تو 6 لاکھ میں سے جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے معجزاتی طور سے دریائے نیل میں راستہ دیکھا، انہوں نے بت پرستی کو اپنا لیا، فقط 8 دن بھی صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ لاک ڈاؤن تھا جو موسیٰ نے بہت اچھی طرح گزارا، مگر امت اس لاک ڈاؤن کو برداشت نہ کر سکی۔ لہذا یہ ہمارے لیے بھی ایک درس عبرت ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن سے عبرت حاصل کریں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایمان کو وہی محفوظ رکھ سکتا ہے جن کے نظروں میں یا جن کے ذہن میں انبیاء علیہ السلام کا لاک ڈاؤن ہوگا اور اس سے استفادے کی صورت ہوگی۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا لاک ڈاؤن طویل ترین لاک ڈاؤن ہے جو اب تک چل رہا ہے، اور آپ کو اللہ نے زمین سے آسمان پر اٹھا لیا اور اب تک لاک ڈاؤن اور گوشہ نشینی میں گزار رہے ہیں۔ یہ دن ان کے مقام و مرتبے میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ یعنی اگرچہ اللہ نے ایسے مواقع ہمارے لیے فراہم کیے کہ ہم گوشہ نشین ہو گئے، خلوت میں ہو گئے، تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے مقام و مرتبے کو بڑھا سکتے ہیں، اس میں اضافہ کر سکتے ہیں عبادتوں کے ذریعے سے، توبہ استغفار کے ذریعے سے۔ وہاں بھی اللہ کی عبادت، تسبیح، تحلیل جناب عیسیٰ علیہ السلام کر کے اپنا مقام بڑھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم اپنی ظاہری نبوت سے پہلے غار حرا میں لاک ڈاؤن کی صورتحال سے گزرے، جس میں خدا سے راز و نیاز عبادت کرتے، اور پھر خدا نے 40 دن کی گوشہ نشینی کے انعام کے طور پر کہا کہ اب امت کو توحید کی طرف بلاؤ، اور پھر علی اور جناب خدیجہ کو اس تبلیغ میں شامل کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ پھر معاشرے اور سماج نے جبراً لاک ڈاؤن پیغمبر پر مسلط کرتے ہیں، جن کو شعب ابو طالب یا شعب ابو طالب کہتے ہیں، اور 3 سال تک پیغمبر اس کو آزمائش و مصلحت سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور کامیابی سے اس لاک ڈاؤن کو گزارتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ انبیاء کی زندگیاں بھی لاک ڈاؤن سے بھری ہوئی ہیں، کبھی اپنے طور پر اختیار کیا، کبھی امت نے جبراً لاک ڈاؤن، تو قدرت اس کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کیا۔ اب آئیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی میں اس لاک ڈاؤن کو دیکھا۔ مولا علی پیغمبر کی شہادت کے بعد 25 سال اس لاک ڈاؤن سے گزارتے ہیں اور امت ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیتی۔ ان سے سوشل بائیکاٹ کرتی ہے، اور اتنا شدید بائیکاٹ کہ کوئی مسلمان ان کو کام دینے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ایک یہودی کے باغ میں جا کے مدینے سے باہر کام کرتے ہیں۔ پھر امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آیا اور ایسے حالات گزرے کہ نہ صرف دشمنوں نے نہیں بلکہ اپنے لوگوں نے بھی بائیکاٹ کیا اور جنگ کرنے سے انکار کیا، عین موقع پر داغی مفارقت دیا، اور ان کو دشمنوں کے حوالے کرنے کی سازشیں بھی ہو رہی تھیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے وہ لاک ڈاؤن گزارا کہ قیامت تک دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ آخری دن کے 3 دن تک بھوک و پیاس کا یہ عالم، ایک قطرہ پانی بھی دستیاب نہیں تھا، بلکہ آپ 1 رات کی مہلت مانگی آپ نے کہ اس لاک ڈاؤن میں جو کسی کمی رہ گئی ہے لوگوں کی طرف سے عبادت میں، کہ اس لاک ڈاؤن میں جو کمی گزاریں، اور اس مہلت کے نتیجے میں جناب حر آپ سے آ کر ملتے ہیں اور ان کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ عظیم ترین لاک ڈاؤن وہ تھی کہ ہر سال محرم میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ عظیم لاک ڈاؤن تھا کہ امام حسین نے تمام تر پابندیوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب اس نتیجے میں مزید پریشانیاں بڑھیں تو بی بی زینب نے شکوہ تو دور کی بات ہے، صرف یہ جملہ ان کی زبان پر آیا کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے خدا کی طرف سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے 25 سال لاک ڈاؤن میں گزارے کہ لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے اس میں شکوہ شکایت کرنے کے بجائے دعاؤں کا راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ آج ہمارے پاس صحیفہ کاملہ میں موجود ہے۔
تو گویا چوتھے امام کی بھی زندگی لاک ڈاؤن جو 25 سال لاک ڈاؤن میں گزری، مگر انہوں نے ہم کو کیا درس دیا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں اور توبہ استغفار کر کے ہم خدا کو راضی کریں اور اپنے مقام کو بلند کریں۔ اس کے بعد امام محمد باقر ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ہم لوگ کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ ملنے آتے تھے اور لوگ بنی امیہ سے، اور آ کے کہتے تھے کہ آپ بنی امیہ کے خلاف قیام کریں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ خود اس لاک ڈاؤن کو اپنایا، مگر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ لاک ڈاؤن کو اپنایا اور مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک مدرسہ کھولا اور اس مدرسے میں تعلیم و تعلم کا انتظام کیا، جس کا نتیجہ فقہ جعفریہ کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور جو لاک ڈاؤن کا دور ہے، 14 سال تک قید خانے میں گزارا، اور اتنا اچھا موقع تھا جس موقع پر جب امام کو قید خانے میں ڈالا گیا، آپ اپنی زبان میں اس کو لاک ڈاؤن کہہ لیجئے، تو امام نے یہی جملہ کہا کہ پروردگار، میری بڑی خواہش تھی کہ ہم کو تنہائی ملے، تو نے اتنی اچھی تنہائی دی، اب تو ہم تیری عبادت باقاعدہ تجھ سے راز و نیاز تنہائی میں کرنے کا موقع بہترین عطا کیا، ہم کریں گے۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا گیا، مگر سب کچھ کے باوجود امام نے سیاست سے اپنے کو دور رکھا اور لاک ڈاؤن کی زندگی گزاری، مگر پھر بھی حق کی ترویج کرنا نہیں بھولے۔ امام محمد تقی اور علی نقی اور امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم بھی لاک ڈاؤن کی صورت حال سے گزرے اور اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ رکھتے، خاص لوگوں سے صرف ملتے تاکہ لوگوں کو آنے والی طویل غیبت کا عادی بنایا جا سکے۔ اور جب اللہ نے دیکھا کہ امت نے 11 ائمہ کو جبراً لاک ڈاؤن میں رہنے پر مجبور کیا، تو خدا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ابھی امت اس قابل نہیں کہ اسے 12ویں کو ایسے ہی دے دیا جائے۔ اس 12ویں کے لیے جب تک امت تڑپے بھی نہیں تب تک ہم ظاہر نہیں کریں گے۔ جب تک امت 12ویں کی قدر نہیں کرے گی، اس وقت تک 12ویں کے لاک ڈاؤن کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ عزیزو، یہ لاک ڈاؤن ہماری کوتاہیوں، لغزشوں اور گناہوں کی وجہ سے امام زمانہ پر مسلط ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے اس لاک ڈاؤن کے باہر نہیں آ پا رہے ہیں۔ آئیے اس لیے اس ماہ رمضان میں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے ذریعے اپنے کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ امام پردہ غیب سے باہر آئیں اور اس دنیا میں پھیلے ہوئے نہ صرف کورونا وائرس، نہ صرف بیماریوں سے بھرے بلکہ روحوں میں موجود گناہوں کی آلودگیوں کو بھی صاف کریں۔ خدا سے دعا ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں ہمیں اللہ کی رضا اور امام کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ عالمی وبا سے وہی نجات دے سکتا ہے جو منجی بشریت ہے۔ جیسے اس وقت وبا کی وجہ سے پوری دنیا کا ایک ہی قانون ہے لاک ڈاؤن، اسی طرح جب امام آئیں گے تو ایک ہی نظام ہوگا اور وہ امامت کا نظام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔